اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 24 رکوع 176 آیات ہیں۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بہت زیادہ بیان فرمایا، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الناس، لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا، اور اس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سے مرد، و نساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، کہ تم سوال کرتے ہو آپس میں جس کے ذریعے یا جس کے نام سے، والارحام، اور رشتہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، تم پر نگران ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں پھیلا دیے۔ اور اس اللہ سے ڈرو تو جس کا نام لے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی، اور تم دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک کے بدلے میں، ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں سے ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تم یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، اور تم ناپاک کو پاک سے تبدیل نہ کیا کرو، اور تم ان کو اپنے مالوں سے ملا کے، ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کے نہ کھایا کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اندیشہ کرو یا ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم بچیوں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا، تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، واحدۃ، تو ایک عورت ہی کافی ہے، او ما ملکت، یا جس کے مالک ہوں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنیٰ، زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ، کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، وہ دو ہوں، اور تین تین ہوں، اور چار چار۔ پھر اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایک عورت، ایک بیوی ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یہ زیادہ قریب اس بات ہے کہ تم انصاف نہ کرو۔ وآتوا النساء، اور تم دے دیا کرو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوشی سے، فإن طبن لکم، اگر وہ خوشی سے تمہیں تمہارے لیے وہ خوشی سے محسوس کریں یا چھوڑ دیں، عن شیء منہ، اس میں سے کوئی چیز، نفساً، دلی خوشی سے، فکلوا، تم اسے کھاؤ، ہنیئا، خوشی سے، مریئا، مزے لے کر۔ اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، اگر وہ اس مہر میں سے کوئی چیز خوشی سے، دلی خوشی سے تمہارے لیے چھوڑ دیں یا تمہیں دے دیں، تم اسے خوشی سے اور لذت سے کھا لیا کرو۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور تم نہ دو بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے وہ مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، وارزقوہم، اور تم ان کو کھلاتے رہو، فیہا، اس مال میں سے، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، وقولوا لہم، اور تم انہیں کہتے رہو، قولا معروفا، نیکی کی بات یا دستور کے مطابق بات۔ اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو جو مال اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم ان کو اس مال میں سے کھلاتے رہو، ان کو پہناتے رہو، اور ان کو معقول بات کہتے رہو۔ وابتلوا الیتامی، اور تم آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فإن آنستم، پھر اگر تم محسوس کرو، منہم، ان سے، رشدن، سمجھداری، فادفعوا الیہم اموالہم، تو دے دیا کرو ان کو ان کے مال، ولا تأکلوها، اور تم انہیں مالوں کو نہ کھاؤ، اسرافاً زیادہ، وبداراً، اور تیزی سے، جلدی سے، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیاً، جو شخص مالدار ہو، فلیستعفف، تو
بچتا رہے، امن کان فقیرن، اور جو شخص غریب ہو، فلیاکل تو وہ کھا لے، بالمعروف دستور کے مطابق، فیدا دفعتم پھر جب تم دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدو تم گواہ بنا لیا کرو، علیہم ان پر، وکفا باللہ حسیبا اللہ کافی حساب لینے والا۔ اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے سمجھداری محسوس کرو تو ان کو ان کے مال دے دو، اور تم ان کا مال زیادہ اور جلدی سے نہ کھاؤ کہ کہیں بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو شخص مالدار ہو تو بچتا رہے، اور جو فقیر ہو تو وہ کھا لے دستور کے مطابق، پھر جب تم ان کو ان کے مال دے دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اللہ کافی حساب لینے والا۔ للرجال نصیب مردوں کا بھی حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ کر جائیں، الوالدان والدین والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور رشتہ دار، مما قل منہ اس میں سے خواہ و کم ہو، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ مقررہ ہے اور طے شدہ ہے۔ یہ سورۃ النساء بہت اہم سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ڈرنے کا حکم فرمایا کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو، ڈرنے سے مراد گناہ چھوڑ دو، اور جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، وخلق منہا زوجہا اور اسے جوڑا پیدا کیا، اس کے جوڑے سے مراد حوا علیہ السلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو پسلی کا اوپر والا حصہ ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اگر تم عورت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ حاصل کرو، اگر تم اس سے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اسے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا اس کا توڑنا جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، بس مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا علیہ السلام سے اتنے مرد عورت اللہ نے دنیا میں پھیلا دیے ہیں، تو ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس وجہ سے کسی سے فخر کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا کہ فلاں فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں شہر کا ہے، اس وجہ سے حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ربکم واحد و اباکم واحد، کہ تمہارے رب بھی ایک ہی ہیں، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم آدم سے پیدا ہوئے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا تکبر اور فخر کی اجازت نہیں ہے۔ اور خلق کثیر اللہ نے پھیلا دی ہے، یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دو انسانوں سے اتنے انسان پھیل گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ الذی، تم ڈرو اللہ سے جس کے نام سے سوال کرتے ہو، یعنی انسان جب دوسرے پر حق مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا واسطہ مجھے میرا حق دے دو، دوسرا آدمی اللہ کا نام سن کے حق دے دیتا ہے، تو اس اللہ سے ڈرو جس کا نام تم اپنے حق وصول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وذرحام رشتہ داروں سے ڈرو، تو رشتہ داروں ڈرنے سے مراد ان کے حقوق ادا کرو جو حقوق واجب ہیں، ان میں سے کوئی بالکل ہی اپنے خرچے سے مجبور ہے، اپنے وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا رشتہ داروں کے ذمہ ہے، ان سے خیریت دریافت کرنا، ان سے ملتے رہنا، خیر خواہی ہمدردی کرنا رشتہ داروں کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ اے رحم، میں نے تجھے اپنے نام رحمان سے بنایا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگران ہے، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو اور تم ان کا مال تبدیل نہ کرو، یعنی جب کسی آدمی کی سرپرستی ماتحتی میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا گھٹیا مال تبادلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض سرپرست کر لیتے ہیں، یتیم کی والد زمین چھوڑ کر گئے، وہ زمین اچھی ہے، اپنی زمین ہلکی تھی یا کم قیمت تھی تو اچھی زمین اس کی خود لے لی اور بدلے میں اس کو کم قیمت یا کم فائدے والی زمین دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کے نہ کھاؤ کہ ساتھ مال مکس کر لیا اور اس کا مال ذرا کھاتے رہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے ساتھ مال ملانے میں اس کا فائدہ ہو اور بندہ محتاط ہو تو پھر ملا سکتا ہے وہ، میں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا کہ اگر تم یتیم عورتوں کے بارے میں نکاح کے بعد انصاف نہ کر سکو تو نکاح نہ کرو ان سے،
اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی اگر کوئی بیٹی ہوتی، چچا زاد بھائی اس کا وارث بنتا، چچا اس کا وارث بنتا بھتیجی کا، یا اپنی کزن کا وارث چچا زاد بھائی بنتا، اور اس کے لڑکی کے پاس وہ لڑکی مالدار ہوتی تو وہ آدمی خود اس عورت کا نکاح کہیں اور نہ کرتا، چچا بھتیجی کا نکاح، یا اگر سرپرست چچا زاد ہوتا تو بہن کا نکاح کہیں اور نہ کرتا، اگر یہ جائے گی تو ساتھ مال بھی چلا جائے گا، اس لیے کہیں اور نکاح نہیں کرتا تھا، خود اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کی جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتا تھا، مہر نہیں دیتا تھا، تعلقات صحیح نہیں رکھتا تھا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اگر تمہیں پہلے اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان سے نکاح نہ کرو، تم نکاح کرو کسی اور عورت سے نکاح کر لو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، لیکن اس سے نکاح نہ کرو۔ اس میں بڑی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جس ذمہ داری کو انسان پورا نہ کر سکتا وہ ذمہ داری ہی نہ لے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے 3-4 عورتوں سے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے؟ ایک کی اجازت، ایک پہ اکتفا کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے، مرد کم ہوتے ہیں، تو اگر ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح نہ کرے تو بہت سی عورتیں بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ایسی ہے کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کرے تاکہ سب عورتیں منقوع ہو جائیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور جو باپ کے زیر کفالت ہے، بوڑھے باپ کے زیر کفالت 5-6 بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اس کی آمدنی بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے، وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، دوسرے مرد نکاح کر لیں اور ضرورتیں پوری کریں، اور نکاح ان کی عورتوں کی ضرورت ہے، وہ نکاح ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور دوسری حکمت اور وجہ یہ ہے کہ عورتیں پیدا زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ مرتی اکثر کم ہیں۔ جتنے خطرناک کام ہیں وہ مرد کرتے ہیں۔ بجلی واپڑا کام کون کرتے ہیں؟ مرد۔ ڈرائیونگ کون کرتے ہیں؟ مرد۔ بم دھماکوں میں ذرا ہلاک کون ہوتے ہیں؟ مرد۔ قتل کون ہوتے ہیں ذرا؟ مرد، لڑائیوں میں۔ تو اس لیے اگر عورتیں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں تو جو بیوہ عورتیں ہو جائیں تو اگر ان کو ویسے چھوڑ دیا جائے، ان کے لیے مسائل ہیں، نان نفقے کے انتظام کا مسئلہ ہے، جسمانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس لیے اسلام نے کہا کہ ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کرے، اس کی ترغیب دی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک نکاح کرتا ہے، اس کی پہلی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، یہ پسند نہیں ہوتی اسے، وہ چاہتا ہے میں کوئی اور عورت سے نکاح کر لوں میں۔ اب 2 راستے ہیں تعلقات کے، تو وہ بغیر نکاح کے تعلق رکھے، یہ شرعی لحاظ سے حرام اور منع ہے، بڑی سخت سزا ہے زنا کی اسلام میں۔ غیر شادی شدہ مرد اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ اس کی سزا سنگسار ہے۔ تو اتنی بڑی سزا اسلام نے رکھی ہے، تو اس سزا بچنے کے راستے بھی رکھے ہیں۔ کسی اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں ہے، یا بد اخلاق نکلی ہے، یا وہ بیمار رہتی ہے، کام نہیں کر سکتی، تو کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا آدمی تو اس سے تعلق ویسے نہ رکھے، نکاح کر لے، اس لیے اجازت دی ہے۔ تو شرعی لحاظ سے دوسرا نکاح کرنا کہ برا نہیں ہے، جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اکثر کے دوسرے دو ایک سے زیادہ نکاح تھے۔ آج بھی عرب ممالک میں ایک سے زیادہ نکاح ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ نکاح ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت پہ کچھ ہر مہینے ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں مرد اس سے نہیں مل سکتا، تو اگر ایک بیوی ہو، مرد کا دل چاہے ملنے کے لیے، تو دوسری بیوی نہ ہو، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو شریعت نے انسان کی تمام ضرورتوں اور جائز خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے اسلامی قانون بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے احکامات دیے ہیں کہ بندہ کسی طرح گناہ سے بچ سکے، گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ سارے فوائد ہیں، یہ ساری حکمتیں ہیں ایک سے زیادہ نکاح کی۔ لیکن کون نکاح کرے؟ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت اس آدمی کو ہے جو آدمی مالی اور جسمانی لحاظ سے انصاف کر سکے، اس کے پاس مالی وسائل اتنے کہ وہ 2 بیویوں کا 3 خرچہ برداشت کر سکے، وہ نکاح کرے، اور اسی طرح جسمانی لحاظ سے حقوق ادا کر سکے تو وہ نکاح کرے۔ اگر آدمی انصاف اور طبیعت میں انصاف ہو، اس کے طبیعت میں بھی انصاف ہو، بالکل ایک کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکو تو پھر ایک پر اکتفا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس بار تم انصاف نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ ترغیب جو ہے نا ایک نکاح کی نہیں ہے، ایک سے زیادہ نکاح کی ترغیب ہے۔ اگر آدمی میں صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور 2 یا 3 4 نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ اصل ایک نکاح کرنا نہیں، اصل کیا ہے؟ ایک سے زیادہ نکاح کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی، جنگیں بہت ہوئی ہیں وہاں، اور مرد شہید ہو رہتے تھے، جیسے کہ عورت بیوہ ہوتی دوسرا مرد اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اس کے بچوں اور اس کی کفالت کرتا تھا، وہ عورت کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے ہاں
دیکھنے میں آتا ہے اکثر جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے لوگ اسے نکاح ہی نہیں کرتے. بعض اوقات وہ جوان ہوتی ہے, بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس نکاح اس کو ترغیب دینی چاہیے. ہمارے ہاں دوسرا نکاح جو لوگ آپ سمجھتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں ہندوؤں کی وجہ سے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کافی عرصہ ہندوستان میں, تو وہ چونکہ دوسرا نکاح نہیں کرتے یا بیوہ عورت کے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں, تو اس لیے مسلمانوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, ورنہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ تم عورتوں کو مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو. مہر رسمی چیز نہیں ہے, ادا کرنے کی چیز ہے. جو مہر طے ہو جائے اس کو ادا کرنا شرعی لحاظ سے واجب ہوتا ہے. بعض لوگ معاف کرا لیتے ہیں کہ جی کون لیتا ہے کون دیتا ہے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس طرح صرف بغیر ادا کیے معاف نہیں ہوتا. آدمی وہ عورت کو مہر دے دے, پھر وہ خوشی سے واپس کر دے یا کچھ کم کر دے, پھر وہ مرد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا کہ تم بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دیا کرو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی کسی کی اگر زیر کفالت یتیم بچے ہوں اور ان کا والد مال چھوڑ کر گیا ہو, زمین جائیداد مال وغیرہ, تو بچپن میں مال ان کے حوالے کرنا چونکہ ضائع کرنا ہے, اپنی کم عقلی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے وہ مال کو ضائع کر دیں گے, تو ان کو مال نہ دو. ٹھیک ہے, اور ان کو کھلاتے رہو, اس میں سے پلاتے رہو, پہناتے رہو. اگر وہ مال مانگے تو یہ اچھی بات انہیں کہتے رہو کہ مال تمہارا ہے, ذرا سمجھدار ہو جائے پھر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. نقطے کی بات یہاں یہ ہے, دو باتیں ہیں. ایک دفعہ بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو, اس میں تمام یتیم بچے بھی شامل ہیں, اور ناسمجھ چھوٹا بھائی, ناسمجھ اولاد, ناسمجھ بیوی, ناسمجھ خزانچی خادم, وہ سب داخل ہیں اس میں. جو آدمی سمجھدار نہ اس کو اپنا مال حوالے نہیں کرنا چاہیے, ورنہ وہ ضائع کر دے گا. دوسری بات یہ فرمائی جعل اللہ لکم قیاما, کہ مال کو اللہ نے تمہارے لیے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا. زندگی انسان گزارتا ہے مال کی وجہ سے, جتنی ضروریات بندے کی ہیں, کھانے کی, پینے کی, رہائش کی, دین کی, دنیا کی, وہ مال کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. اس لیے مال کوئی بری چیز نہیں ہے, اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. حدیث میں آتا نہیں عمل مال الصالح لرجل الصالح, پاکیزہ مال نیک آدمی کے لیے اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. مال خود بری چیز نہیں ہے, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس کے تکبر میں مبتلا ہونا, اس سے گناہوں میں استعمال کرنا, حرام طریقے سے کمانا, اس سے ظلم و زیادتی کرنا شرعی لحاظ سے یہ برا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.